السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا، میں ہوں جنید علیم اور ہمیں ساتھ رہے گا چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب کا۔ مولانا صاحب، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر ہوگا قوم کے سپاہ سالار کا، جنہوں نے 3 سالہ شاندار دور گزارا ہے اور بے شمار انہوں نے کامیابیاں سر انجام دی ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے انہیں الوداع کہنے کا، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا، ان کی خدمات پر انہیں شکریہ ادا کرنے کا۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں سپاہ سالار قوم کو۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک نئے دھارے، ایک نئے رخ، ایک نئے راستے کی طرف لگایا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جس طرح جدوجہد کی اور آپریشن ضرب عضب کے ذریعے پاکستان کو نہیں دنیا کو محفوظ بنایا ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جو وزیرستان میں لوگ بیٹھے تھے یہ ہم نے نہیں بٹھائے تھے، یہ افغانستان کے جہاد کے دوران آئے تھے اور اس کے بعد سے تسلسل سے آتے جاتے رہے، کسی نے ان کو نہیں روکا۔ ایسا علاقہ بھی پاکستان کی فوج نے خالی کروایا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شوال میں تو کوئی آپریشن کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ جنرل رحیل شریف نے جہاں پر ایک فوجی ہونے کے ناطے اپنے خاندان کی روایات کے مطابق فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی ہے، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، اگر میں یہ بات کہوں کہ جنرل رحیل شریف نے اس ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کو سیاستدانوں سے زیادہ کھڑا رکھنے میں مدد دی تو یہ درست ہوگا۔ سیاسی قائدین نے، پارلیمنٹ کے ممبران نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جنرل رحیل شریف نے کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی پارلیمنٹ کے خلاف، خواہ وہ کسی دھرنے کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی اور صورت میں ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی طرف سے ہر جمہوریت پسند اور پاکستانی جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے اس کی طرف سے آج سپاہ سالار قوم کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ بہت موقع آئے اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سخت جان کے بعد بہت ساری اطلاعات ہیں کہ جب لوگوں کا یہ تصور تھا اور کہا گیا کہ جنرل صاحب لیٹ کیوں کر رہے ہیں، آ جائیے، یہ کرپٹ سیاستدان، یہ اسمبلی کے ممبران جو اسمبلی میں نہیں جاتے، یہ اسمبلی کی اہمیت تو خود ان ممبران نے کم کی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے چلنے سے اصلاح ہوگی۔ آپ ہر 10 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد جمہوریت کو دھکا دے دیں، پارلیمنٹ کو دھکا دے دیں، اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر انہوں نے اپنی پوری توجہ، ایسا سپاہ سالار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا کہ جس کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ اگلے دن اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ محاذ پہ جا کے کھڑا تھا۔ لہٰذا پوری قوم اس بات پر نہیں، ریٹائرمنٹ تو ہونی ہے، یہ روٹین کی بات ہے، اس بات پر کہ ابھی ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی، جہاں پارلیمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہے، اور ہمارے سیاسی قائدین اور سیاستدانوں کے رویے جو ہیں وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ جو کچھ دھرنوں میں کیا گیا آپ کے علم میں ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس دن یہ سمجھ لیا گیا کہ بس آپ میاں صاحب رخصت ہو جائیں گے، اگلی صبح پی ٹی وی پہ حملے کے بعد، اگلی صبح پی ٹی وی پہ حملے کے بعد یہ تصور کر لیا، لیکن جنرل رحیل شریف نے بہت سارے ان کو مشورے دینے والے تھے، وہ جو کل تک ان کے گیت گاتے تھے کچھ وہ بھی ہیں، اب ان کو کچھ اور نظر آنا شروع ہو گیا، اور میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور میں نے آج سے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ آج جو جنرل صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب آپ اٹھا کے میاں صاحب کو باہر کیوں نہیں پھینکتے، جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جنرل صاحب نے اپنی روایات، سب سے بڑا اپنے خاندان میں، جو ان کے خاندان میں 2 نشان حیدر تھے، ان کی توقیر کو باقی رکھا، پاک فوج کو، مرال کو باقی رکھا،
اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے وقت پر رخصت ہونا ہے, مجھے جانا ہے, کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر جنرل رحیل شریف چاہتے تو یہ ایکسٹینشن چاہے 1 سال کی ہوتی, 2 کی ہوتی, 3 کی ہوتی, ضرور مل جاتی. درست. اور مولانا صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے, اور یقیناً وہ لوگ ناکام ہوئے ہیں اور ان کو نا امیدی ہو رہی ہوگی جو غلط فہمیاں قیاس آرائیاں پیدا کر رہے تھے. اس وقت بھی اپنے ناظرین کو جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں, 1 on 1 ملاقات بھی جاری ہے, اور آرمی چیف کے اعزاز میں پی ایم ہاؤس کے اندر اس وقت عشائیہ بھی دیا جا رہا ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہوگی, کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوگا, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑی قابل اطمینان ہونی چاہیے, اور قابل اطمینان ہے کہ انہیں ان کے بعض وزراء اور ان کے جو بعض ساتھی ہیں ان کے تمام تر دھکے دینے کے باوجود وہ آج ایک نئے آرمی چیف کا تقرر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پہلی بار میرا خیال ہے میاں صاحب کے پوری سیاسی لائف میں ہو رہا ہے کہ اس انداز میں اچھے انداز سے اچھے طریقے سے ایک جا رہے ہیں, ایک شخصیت اور دوسری شخصیت آ رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ آپریشن ضرب عضب کا معاملہ ہو یا اور معاملات ہوں, پاکستان کی استحکام کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے جنرل رحیل شریف نے کیا, جو آنے والے ہمارے نئے آرمی چیف ہیں وہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور یہ جو روایت قائم کی ہے آج جنرل رحیل شریف نے کہ بطور سپہ سالار قوم کے رخصت ہونا ہے اور جانا ہے, یہ بھی میرا خیال ہے قائم و دائم رہے گی اور یہ بھی باقی رہے گی, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو اس وقت جو کچھ مودی سرکار کر رہی ہے ہم آگے بات کریں گے, اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ باہمی اتحاد سے اداروں کے اندر اتحاد پیدا ہو, استحکام پیدا ہو, اداروں کا وقار جو ہے وہ مضبوط رہے, وہ پاک فوج ہو, وہ ہماری عدلیہ ہو, وہ ہماری پارلیمنٹ ہو, اور پاکستان نظر بد سے بچے, اور پاکستانی فوج, پاکستانی قوم اپنے دشمنوں کا مل کر مقابلہ کریں اور پاکستان آگے بڑھے, ترقی کی طرف جائے. آمین. پاکستان آگے اور پرامن طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ پاک فوج کی کمان سونپی جا رہی ہے, یقیناً خوش آئند عمل ہے. اس پر اور دیگر ایشوز پر ناظرین بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب, بات کر لیتے ہیں بھارت کے نہ ختم ہونے والے جنگی جنون کی. اس کی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سمندری راستوں سے بھی اب وہ کوشش کر رہا ہے اس جارحیت کی ایل او سی پر, لائن آف کنٹرول کے اوپر اس کی جارحیت کئی عرصے سے جاری ہے. عام شہریوں کو, مسافر بسوں کو, ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور آج بڑا واضح 2 ٹوک الفاظ میں پیغام بھی دیا آرمی چیف نے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کی بھارت پر تو پھر اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. دیکھیے, بھارت یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو یہ ایسا کام کرے کہ وہ پاکستان کے خلاف دنیا کو جا کے رونا دھونا کرے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک خارجہ محاذ کے اوپر عالمی دنیا کے اندر ہم اس انداز سے اپنا کیس نہیں پیش کر سکے, یا اگر ہم کر بھی رہے ہیں ہماری اس طرح بات نہیں سنی جا رہی. بھارت کی سرپرستی میں امریکہ کھڑا ہوا ہے, بھارت کے ساتھ اور کئی ایسے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ممالک کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے بھارت یہ جارحیت کر رہا ہے. اور مودی اپنی الیکشن کے اندر آنے والے جو یو پی کے ہیں اور باقی, اس میں اپنی جو ہے وہ حمایت بڑھانا چاہتا ہے. لیکن درندگی کی انتہا ہے کہ بسوں پر, ایمبولینسوں کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں. اور یہ بالکل آرمی چیف نے ٹھیک کہا ہے, یہ بات کسی غلط فہمی کا شکار ہندوستان کو نہیں رہنا چاہیے. ہم جنگی جنون نہیں پھیلانا چاہتے. اس خطے میں اگر جنگ ہوگی تو اس خطے کے 1.5 ارب سے زائد انسان جو ہے وہ وہی نہیں صرف متاثر ہوں گے, پوری دنیا متاثر ہوگی. دنیا کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے اس کا, بھارت کو روکنا چاہیے. اور اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس طرح بلیک میل کرے گا, وہ کشمیریوں کی جدوجہد سے کو ختم کروا لے گا, وہ سی پیک کے معاملے میں پیچھے ہٹا لے گا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. پاکستان کی فوج بڑی باصلاحیت ہے, اور میں آپ کو بتا دوں
کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے فوجی، یہ میں آپ کو 2000% درست خبر دے رہا ہوں، ہندوستان کے وہ فوجی جن کی ایل او سی پر ڈیوٹی تھی یا جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ بارڈر کے پاکستان سے متصل ایریا میں ہے، وہ چھٹیاں لے کے بھاگ رہے ہیں، وہ ڈیوٹیوں میں نہیں جا رہے ہیں، ان کو کورٹ مارشل کرنے پڑ رہے ہیں، قید میں ڈالے ہیں۔ 214 فوجی قید میں ڈالے ہیں جو ان کی ایل او سی پر ڈیوٹی تھی اور انہوں نے ڈیوٹی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی بہت مارتے ہیں۔ ہمیں نہیں مارنا کسی بے گناہ کو، ہم ہندوستانی فوج نہیں ہے، ہماری فوج ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پہ یقین رکھنے والی فوج ہے، ہماری فوج اللہ کا خوف رکھنے والی فوج ہے۔ اس لیے ہماری فوج جب نشانہ بناتی ہے تو ہندوستانی فوجی کو نشانہ بناتی ہے، اور یہ بزدل جب نشانہ بناتے ہیں تو عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہماری فوج میں اور ان میں۔ لیکن صاحب یہ جو پاگل پن ہے، یہ جو جنون ہے مودی سرکار کا، اگر یہ نہ تھما، یہ جاری رہا تو پھر خطہ کہاں چلا جائے گا؟ خطے کو کہاں لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہے، متاثر جنگوں میں متاثر ہوتے ہیں ملک، پاکستان بھی متاثر ہوگا، لیکن ہندوستان کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی، اور ہندوستان سے کتنے ہندوستان نکلیں گے یہ ہندوستان کی فوج کو پتا ہے۔ اس لیے وہ مودی سرکار کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں اس جنگ میں نہ دھکیلیں۔ پاکستانی، یہ خود ہندوستان کے جرنیل مان رہے ہیں کہ پاکستانی فوج ہم سے بہتر ہے، پاکستان کے پاس آلات ہم سے بہتر ہے، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی انڈیا سے بہتر ہے۔ اگر بالکل تو پھر ہیں ہم ہیں قانونی، تو اس کو سمجھ نہیں، ہم کو سمجھا فوج کبھی نہیں کرے گی، فوج کرے گی، تھوڑی قابلیت ہے جو ہے وہ کوئی ہے، تو یہ فابر تو بڑی رہتی ہے، نہیں آتے ہے نا کہ یہ ضرور دے گا، یار ان کو ایسے کہنا نہیں ہے۔ پاکستانی فوج سب آگے بڑھیں گے اور دہشت گرد تو داریاں آئے تھے، دہشت گرد دیکھیے یہ ہے کہ بڑے اور انہوں نے گردی اور جوڑا جائے کے اندر گرد اور کے دہشت گرد کرتی ہے کرے دہشت گردی کے لیے کوشش کے یہ لیڈروں میں ان کی حمایت میں سے ہے زبان بند کر جو ہے مخالفت کی ہے، تو بہرحال ایک مسیحی قائد کی طرف سے اس طرح کی بات آنا جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزا ہے۔ اور یہاں ہمارے بشپ عزرایہ جو بڑے مسیحی موجود تھا، حضراتوں کہ یہ ان کا پاکستان کو اس
गए वो बैन अल की है मेहनत के मुताबिक गया है लक्ष्य के तहत इस बारे में अजान पर पाबंदी अमल क्या और कैसे बताऊं जो जा रही है एक जगह हर फलस्तीन और है जो नापसंद नहीं मुखालफत कर रहा अभी यार दिन से आग जो है अल्लाह के नाम करने की हमेशा सर बुलंद रहना है। अल्लाह अकबर की सदा हमेशा लगती रहनी है। इसराइल ने ये जो फैसला करने जा रहा है उसकी सजा भुगत भी रहा है, आइंदा भी भुगतेगा। ठीक है, दीगर अहम इश्यूज भी हैं और करप्शन भी है कुछ वजारत मजहबी उमूर के मॉडल मदारिस के अंदर। इस पर और दीगर अहम इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौलाना साहब, जिक्र कर लेते हैं करप्शन का, और करप्शन हुई है उन मॉडल मदारिस के अंदर जो कि मुशर्रफ दौर के अंदर बनाए गए थे और कई सालों से ये करप्शन जारी है। लेकिन जानना आपसे ये चाहेंगे कि वजारत की जानिब से कोई एक्शन लिया गया इस करप्शन के खिलाफ अब तक? देखिए, ये मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी सारा पैसा भी आया और बहुत सारी बातें हुई कि जी मदारस में तब्दीली लानी है, मदारस में ये करना है वो करना है। उस वक़्त भी हमने कहा कि मदारस अपना निज़ाम खुद चलाते हैं और मदारस के साथ आप बिला वजह आप हर मदरसे को मत हाँकें कि बहरहाल मुख्तसर ये कि कहा गया मॉडल मदारस बनाए जाएंगे, वो मॉडल मदारस बनाए गए, उनका एक चेयरमैन बनाया गया और फिर उसके बाद एक जो ख़वातीन का मदरसा है उसकी प्रिंसिपल और वो सारा एक चेयरमैन जो मदारस बोर्ड का चेयरमैन है उसके दरमियान जो है करप्शन और पता नहीं क्या क्या गंद जो है वो शुरू हुआ। और इस पर जो है पिछले चंद दिन पहले जो कायमा कमेटी है सेनेट की उसने भी बात की है और बाकी भी इस पर बात हो रही है। हमने कोशिश की थी कि आज वज़ीर मजहबी उमूर हमें मिल जाएं और उनसे हम तफसीली बात करें, लेकिन वो मुल्क में नहीं थे। फिर सेक्रेटरी मजहबी उमूर से जो हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें ये बताया है और ये एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। वो कहते हैं जी हमने तो इस पर जो एतराज़ात पैदा हुए थे हमने ऑडिटर जनरल को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भी बताया है, बाकी चीज़ें भी की हैं। तो इसका मतलब ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत, चलिए कुछ ताख़ीर से हुआ लेकिन कुछ ना कुछ हुआ, इस तरफ मामलात जो हैं वो चले ज़रूर हैं, इस तरफ हुए ज़रूर हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक दुरुस्त सिमत बात है और मेरा ख्याल है इन मदारस को अब ख़त्म भी किया जा रहा है जो इस्लाह है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि ये इस तरह का कोई बोर्ड बना के और उसमें एक साहब को आप बिठा दें। कई साल इसका इजलास नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल तक, और ना कोई इसका खुद वजारत मजहबी उमूर जो मेरी इत्तला है वो ये है कि वजारत मजहबी उमूर भी कह चुकी है कि जनाब इनको आप वजारत तालीम के सुपुर्द कर दें और जो बाकी उमूर है वो वजारत दाखिला देखे। और मेरा ख्याल इसी तरफ आगे पेशरफ्त हो रही है। जो आपका नुक्ता है या जो इस वक्त हमारे पास जो पूछा गया या हमारे पास जो सवालात आए उसमें ये बात कही जा सकती है कि वजारत मजहबी उमूर इसमें उतनी कसूरवार नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। अगर वजारत ने इसके बारे में लिखा है, ऑडिटर जनरल को भी लिखा है और PM हाउस को भी लिखा है, तो फिर वजारत को ज़िम्मेदारी उस पर नहीं आनी चाहिए, फिर तो मुतलका इदारों पे आनी चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और ये लोगों के सामने वाज़े तौर पर बात आए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और करप्शन किसने की है। जो बहुत सारे दिगर इल्ज़ामात हैं मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, उनके बारे में भी बात सामने आनी चाहिए। और यही जो इत्तलाआत हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ने भी जो स्टाफ था इन मॉडल मदारस का उसके बारे में कह दिया है कि अब उनको मज़ीद रखने की ज़रूरत
ضرورت نہیں، لیکن 5-6 کروڑ روپیہ، 5.5 کروڑ روپیہ سالانہ بہرحال یہ ان ماڈل مدارس کی نظر ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ میرا خیال ہے 0+0+0 ہی ہے۔ صوبائی حکومت کو میرا خیال ہے سندھ کے مدارس دے دیے گئے ہیں، پنڈی والا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جو ڈاکٹر فضل صاحب کی وزارت ہے اس کو۔ تو بس یہی انجام ہونا ہے جب بے نظم اور بے ترتیب کام کیا جائے گا، اور یہ موجودہ حکومت کا نہیں، مشرف صاحب کے دور کے یہ بنائے گئے تھے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہماری اطلاع یہی ہے، اور ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ سیکٹری مذہبی امور کی طرف سے کہ انہوں نے تو اس پر انکوائری بھی کی، انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا، لیکن جہاں سے کچھ ہونا تھا وہاں پر خاموشی ہے۔ وہاں سے کوئی کب بولے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ہم بھی اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس بارے میں، اور اب ذکر کر لیتے ہیں پیناما لیکس کا، جس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ حامد خان صاحب جو کہ وکالت کر رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی جانب سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ہو بہو وہی ہوا جو کہ سخت جان کی اطلاع تھی۔ مولانا صاحب آپ نے کیا پیش گوئی کی تھی اس بارے میں؟ اپنے ناظرین کو پہلے وہ سناتے ہیں، پھر اس پر آپ سے سوال کریں گے۔ خان صاحب کی آج کی جو ان کے وکیل کی پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے خان صاحب کو کچھ ناراضگی بھی ہے، اور ممکن ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اور اگر یہ ٹیم ہے، حامد خان صاحب تو اپنا کیس جو ہے آپ نے دیکھا جو سعد رفیق صاحب کے ساتھ ان کا چل رہا ہے، اس میں ہمیں کوئی جان ان کی نظر نہیں آتی تھی۔ تو مولانا صاحب لگتا ہے کہ آپ نے ہی بدلوا دیا ہے حامد خان صاحب کو، انہوں نے جواب دے دیا، اور اب نعیم بخاری صاحب کریں گے اب اس تمام معاملے کی صدارت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو حامد خان صاحب اچھے وکیل ہوں گے، بہت محترم ہیں، لیکن اس کیس میں بہرحال جس انداز سے، کیونکہ یہ کیس ایک عدالت کے اندر لڑا جا رہا ہے، ایک میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ لڑنے کے لیے اب تیاری کی ہے پی ٹی آئی نے، کہ انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم میں بھی ایک اضافہ کر لیا ہے، اور وکلاء کی ٹیم میں بھی، اور اگر یہ میڈیا پہ وہ کلپ شلپ نہ چلائے جاتے تو بابر اعوان صاحب لیڈ کرتے، لیکن اب بھی میرا خیال ہے وہ اس ٹیم کا حصہ بنا دیے گئے ہیں، اور ہے ابھی دیکھیے 29 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کے اندر جو کچھ پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر یا ویسے سیاسی قائدین کی طرف سے کہا گیا، اس پر قطر کے اندر کافی تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ قطر کے وہ صاحب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے عدالت میں پیش ہونے کے لیے، کوئی عدالتی کمیشن بن جائے یا ویڈیو لنک بن جائے اس پہ بعد میں بات ہوگی، لیکن فی الحال یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کی عدالت میں پیش ہونے نہیں آئیں گے، اور یہی وہ بات ہے جو مشکل پیدا کرے گی میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کے لیے۔ اب کس حد تک پی ٹی آئی کے وکلاء کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آنے والا وقت کیا بتائے گا، یہ بھی اپنے ناظرین کو اپڈیٹ اس سے رکھیں گے۔ ابھی وقت بریک ہے جس پر مزید موضوعات پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مولانا صاحب ہم مدارس میں ہونے والی کرپشن پر رو رہے تھے، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ بھی ہے کہ جو نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اتحاد تنظیمات مدارس ہے جو کہ بات کر رہی ہے کہ نصاب کو تبدیل کیا جائے، لیکن سوال یہ کہ نظریہ پاکستانی قوم کی سوچ سے مختلف آخر ہے کیوں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ آپ نے غلط کہا۔ اتحاد تنظیمات مدارس نے تو آج بڑی سختی کے ساتھ ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو این جی او اس طرح کی سفارشات دے رہی ہے، اتحاد تنظیمات مدارس نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ اس کے خلاف انکوائری کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اور میری قاری حنیف جلندری صاحب سے بات ہوئی جو کہ وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر داخلہ سے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ پاکستان کے نظریات اور اساس اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ اگر اسلامی نظریات کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے اور کوئی این جی او ایسی سفارشات بنا رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں آئندہ انشاءاللہ وقت کم ہے، ہم مفصل بات کریں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے،
اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے، یہ سنجیدہ امر ہے اور اس پر وزارت تعلیم کو، وزارت داخلہ کو توجہ دینی چاہیے۔ یقیناً اس پر مزید سب آگے بڑھیں گے، بات کریں گے پاکستان کے غریب ترین اور پسے ہوئے طبقے کی، جن کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کی گئی ہے، لیکن اگر ان کے گھر دیکھتے ہیں، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کے پروٹوکول ہم دیکھیں تو وہ شہنشاہوں سے، بادشاہوں سے کم نہیں ہیں، اور اب مزید ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یار یہ قوم کے خادم ہیں، آپ انہیں ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے دیکھیں صبح و شام اس اسمبلی میں بیچارے سوتے جاگتے ہیں، قوم کی تقدیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی انہیں دے دیں۔ یہ غریب پینشن ہے، مرتا ہے، ملتی نہ پیر بنانی ہے، ان کے بچے ہیں، یہ باقی باہر جا کے کروانا پورا یہ سوچوں میں نہیں میں سینٹ میں بات منظور مکرمہ پر صاحب تمام پہ حرمین شتی ہے صورت ہمیں کام میں ایک مثبت قدم اسمبلی سے بھی امید ہے جلد کے پاس موقف ہے کسی میزائل خلاف پاکستان اور پارلیمنٹ شریف مثال ہے۔ ہم بھی اس طرح کی دیکھنے کا بہت